حضرت مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنی صدی کے بہت بڑے آدمی گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی محبت کا بڑا خاص حصہ عطا فرمایا تھا۔ سن 604 میں مقام بلخ پیدا ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے تھے اور محمد خوارزم شاہ کے حقیقی نواسے تھے۔ 6 سال کی عمر میں جب آپ کے والد آپ کو حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لے گئے تو حضرت خواجہ عطار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی اسرار نامہ آپ کو برکت کے طور پر تحفے میں دی اور آپ کے والد صاحب سے فرمایا کہ یہ لڑکا ایک دن ہلچل مچا دے گا۔ چنانچہ چند سال بعد مولانا تکمیل علوم کے لیے شام تشریف لے گئے اور دمشق میں 7 سال تک مختلف علوم اور فنون کا علم حاصل کرتے رہے۔ تمام مذاہب سے واقف تھے، علم کلام، علم فقہ اور اخلاقیات میں خاص ملکہ رکھتے تھے۔ فلسفہ اور حکمت و تصوف میں اس وقت ان کی نظیر نہ تھی۔ تحصیل علوم کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ تدریس اور درس میں مشغول ہو گئے، لیکن مولانا کو درس عشق و معرفت کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ ان کے قلب میں آتش عشق ودیعت فرمائی گئی تھی اور عاشقوں کا درس ذکر محبوب اور ان کا مدرس حسن دوست ہوتا ہے۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ جس درس کے لیے پیدا کیے گئے تھے اس کا غیب سے سامان شروع ہو گیا۔ حضرت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے سینے میں عشق و معرفت کا جو سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا، اسے اپنے جواہرات باہر بکھیرنے کے لیے زبان عشق کی تلاش ہوئی۔ آپ نے دعا کی کہ اللہ مجھے اپنی محبت کا جو خزانہ آپ نے میرے سینے میں رکھا ہے، اپنا کوئی ایسا خاص بندہ عطا فرمائیے جس کے سینے میں اس امانت کو منتقل کر دوں اور وہ بندہ زبان عشق سے میرے مخفی اسرار کو قرآن و حدیث کے انوار میں بیان کرے۔ چنانچہ دعا قبول ہو گئی۔ حکم ہوا کہ روم جاؤ، وہاں تمہیں جلال الدین رومی ملیں گے، ہم نے انہیں اس کام کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ اسے آواز غیبی سمجھتے ہوئے حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ روم کی طرف روانہ ہو گئے اور قونیہ تشریف لائے، جہاں چاول فروشوں کی سرائے میں قیام فرمایا۔ سرائے کے دروازے پر ایک چبوترا تھا جس پر اکثر عمائد آ کر بیٹھتے تھے۔ اس جگہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی اور مولانا اکثر حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہنے لگے۔ حضرت تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی حالت میں تبدیلی پیدا ہو گئی اور جب عشق حقیقی نے اپنا پورا اثر کر دیا اور تو مولانا پر عشق الہی کی مستی غالب رہنے لگی۔ درس و تدریس اور واعظ و نصیحت کے اشغال چھوٹ گئے، چنانچہ حضرت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے ایک لمحے کو جدا نہ ہوتے تھے۔ جب مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ پر عشق الہی کا یہ اثر ہوا تو شہر میں فتنہ اٹھا کہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے ان پر جادو کر دیا ہے۔ فتنے کے ڈر سے حضرت تبریزی رحمۃ اللہ علیہ چپکے سے دمشق چل دیے۔ آپ کی جدائی سے مولانا کو بے حد صدمہ ہوا۔ ان کی بے چینی دیکھ کر کچھ لوگ حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کو واپس بلا لائے، لیکن تھوڑے دن رہ کر وہ پھر کہیں غائب ہو گئے۔ بعض تذکرہ نویسوں نے لکھا کہ حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے شہید کر ڈالا۔ پیر و مرشد کی اس جدائی سے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ انتہائی بے چین ہو گئے اور ان کی زندگی تلخ ہو گئی۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ پر ان کے پیر حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے فیض صحبت نے کیا اثر کیا، اس کا پتہ مثنوی سے چلتا ہے۔ مثنوی معنوی میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے جو 28,500 اشعار نکلے وہ عشق کی آگ اور دراصل حضرت تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، جو زبان کی محتاج تھی، اور حضرت روم رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان بنا دیا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ کے نواسے اور اپنے وقت کے زبردست محدث اور مفسر تھے۔ جس وقت پالکی میں چلتے تو مولانا کی محبت میں سینکڑوں شاگرد پا پیادہ پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ اب وہی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی محبت میں اپنے پیر کا سب سامان، گدڑی، چکی، پیالہ، غلہ اور بستر سر پر رکھے گلی گلی در بدر پھر رہے تھے۔ عشق تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کو اس طرح دیوانہ کر دیا کہ نہ پالکی رہی، نہ جبہ و دستار، نہ تلامذہ کا ہجوم۔ شان علم پر شان فقر غالب ہو گئی اور علم کی اصل حقیقت سے آگاہ ہو گئے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی گھنٹے اپنے پیر کی خدمت میں رہ کر اپنے سینے میں اس آتش عشق کو جذب کر لیتے، جس کے متعلق حضرت تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے کوئی ایسا بندہ عطا فرما جو میری آتش محبت کا تحمل کر سکے۔ شیخ کامل کی فیض صحبت سے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے سینے میں علم و معرفت کا سمندر موجیں مارنے لگا، اور علم کا یہ سمندر ایسا وسیع کہ آج تک اولیاء امت اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں
اور مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے کلام کا شعری مجموعہ آج بھی دلوں میں عشق الہی کی آگ لگا رہی ہے۔ مولانا کے علوم و معارف کا پتہ مثنوی معنوی کے مطالعے سے چلتا ہے۔ چنانچہ علم کی ایک مثال ذکر کرتے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مولانا کے عشق کا مقام کتنا بلند ترین ہے۔ فرماتے ہیں، کوہ طور کی سطح ظاہری پر جب نور صمد نے تجلی فرمائی تو طور پارا پارا ہو گیا، تاکہ نور صرف ظاہر پر نہ رہے، باطن میں بھی داخل ہو جائے۔ مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے تمام انسانوں کو اپنے باطن میں تعلق مع اللہ کی لازوال دولت پیدا کرنے کی دعوت دی ہے، جس نعمت کو انہوں نے خود چکھا اور اس کو چاہتے تھے کہ عام ہو جائے۔ حضرت تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد مولانا کسی ایسے ہی دیوانے کی تلاش میں رہتے تھے۔ ایک دن اسی بے چینی میں صلاح الدین زرکوب کی دکان کے پاس سے گزرے۔ وہ ورق کوٹ رہے تھے۔ ورق کوٹنے کا ہتھوڑا کچھ اس انداز سے آواز پیدا کرتا ہے کہ اہل دل اس آواز سے اپنے قلب میں کیفیت عشق محسوس کرتے ہیں۔ پھر مولانا تو سراپا عشق و سوختہ جان تھے، یہ آواز سن کر بے ہوش ہو گئے۔ صلاح الدین زرکوب رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ نہیں روکا اور بہت سے ورق ضائع کر دیے۔ بالآخر صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں مولانا کے فیض باطن نے اسی وقت عشق الہی کی آگ لگا دی اور غلبہ عشق میں دکان کھڑے کھڑے لٹا دی اور مولانا کے ہمراہ ہو لیے۔ 9 سال تک صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ مولانا کی خدمت میں رہے اور ان کی صحبت سے مولانا کو بہت سکون ملا۔ بالآخر 664 ہجری میں صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ نے انتقال فرمایا۔ ان کی وفات کے بعد مولانا نے اپنے مریدین سے مولانا حسام الدین چلپی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا ہمراہ بنا لیا۔ پھر جب تک وہ زندہ رہے ان کی صحبت سے محبوب حقیقی کا غم فراق ہلکا کرتے رہے، اور انہیں مولانا حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی ترغیب پر مولانا نے اپنی مشہور تصنیف مثنوی شریف لکھی۔ مذکورہ بالا واقعے سے حاصل ہونے والا سبق۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی سے سبق ملتا ہے کہ جب تک علم پر عمل اور علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی خشیت اور ولایت حاصل نہ کی جائے تو اس وقت تک اس سے مخلوق خدا کو فائدہ نہیں پہنچتا، بلکہ بسا اوقات نیرا علم اور مطالعہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر فتنہ بن جاتا ہے، جس سے صاحب علم خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کی گمراہی کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔